بسم اللہ الرحمن الرحیم وملک النکاح لا یضمن بالشہادۃ بالطلاق قبل الدخول۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک مقدمہ بنائے تھے، ذکر نہیں کرے لیکن بنایا انہوں نے مقدمہ کیا تھا؟ جس چیز کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ضمان نہیں۔ اس کی اب تک دو تفریحات گزر گئی۔ پہلی تفریح تھی جتنے منافع ہوتے ہیں ان کا کوئی ضمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ منافع کا کوئی مثل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بولی گئی ہے کہ قصاص، قاتل کے قتل کرنے پر اس کا بھی کوئی ضمان نہیں لگتا۔ قاتل کے قتل کرنے پر شاید میرے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ، کیونکہ انہوں کہہ رہی ہے اگر کسی قاتل کو کسی اور نے قتل کر دیا تو وہ اس قاتل کے مقتول کے جو ورثہ ہیں، مقتول اول کے ورثہ، وہ ورثہ کے لیے کسی قسم کا کوئی ضمان یہ دوسرا قاتل نہیں دینا، مطلب انہوں مطالبہ نہیں کر سکتے اس سے، کیونکہ قصاص کا کوئی در حقیقت عوض اور بدل نہیں ہے۔ اسی طرح پر جو ہے آگے بتایا گیا کہ ملکیت نکاح نہیں ضمان لگے گا دخول کے بعد طلاق کی شہادت سے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے سازش کر کے دو گواہوں کو، جھوٹے گواہوں کو تلاش کر کے لا کر یہ بول دیا کہ فلاں شخص نے یعنی بکر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی اس سازش میں شریک تھی یا نہیں بھی تھی سمجھو، تو اس سے کیا ہوا؟ تو وہ دو گواہ عدالت میں جا کے گواہی دیے، ہاں ہمارے نگاہوں کے سامنے یہ شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ہم جو ہے یہاں پر وہاں پر موجود تھے، ہم نے سنا، اور حقیقتاً وہ طلاق انہوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے جھوٹی گواہی دیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب قاضی صاحب کو تو نہیں معلوم انہوں دیے نہیں دیے، حقیقت کیا ہے؟ قاضی جتنی تحقیق کرنا ہے کرے گا، جو ظاہری تحقیق ہے گواہوں کی چھان پھٹک، وہ تحقیق کرنے کے بعد قاضی کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ گواہی سچی دے رہے ہیں، انہیں بار بار پکار رہا چیخ رہا بول رہا میں طلاق دیا ہی نہیں، یہ میرے پر جھوٹا الزام ہے، فلاں ہے چنا ہے، تو قاضی صاحب تھوڑی مانیں گے اس کی بات کو۔ گواہوں کی گواہی سننے کے بعد قاضی صاحب کیا کریں؟ طلاق کا فیصلہ سنا دیے، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی، بول کے فیصلہ ہو گیا، اس کے دونوں ادھر چلے گئے، نو ادھر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان گواہوں کو کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم صاحب توجہ دلائے، انہیں متنبہ کرے، شاہد بھائی مثال کے طور پر جماعت میں جا کے آئے تھے، انہوں نے بولے دیکھو تم کیسی گواہی دی، میں سچی تھی کیا گواہی؟ جھوٹی گواہی دے کے جو ہے اس کو بیوی سے دور کرا دیا، یہ غلط ہو گیا۔ کیا ہوا یہ؟ تو ٹھیک ہے غلط ہو گیا تھا، ان کو بھی احساس ہوا بیچاروں کو بھی، ان کو بھی جماعت میں لے کے گئے، انہوں سمجھایا تھوڑا، تو وہ لوگ ہم مان لیے ہم غلط کرے بول کے۔ اب غلط کرے ہوئے تو کیا کرنا؟ پھر جانا پڑتا عدالت کو، جا کے قاضی کے سامنے اقرار کر دیا بھائی ہم جو گواہی دیے تھے وہ غلط تھی، ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ تو قاضی صاحب جھوٹی گواہی دینے پر ان کو جو سزا دیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، جھوٹی گواہی دینے پر سزا دیں گے۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اپنے فیصلے کو پلٹ دیں گے نا۔ کیا فیصلہ کیے تھے؟ طلاق قرار دیے تھے، اس فیصلے کو قاضی صاحب بولیں گے کہ جو ہے طلاق کا جو میں فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں۔ تو وجہ وہی بیان کریں گے کہ گواہ جو ہے اپنی گواہی سے پلٹ چکے ہیں۔ تو وہاں تک تو جو ہے جس صاحب کی یعنی بکر صاحب کی جو بیوی چھوٹ گئی تھی وہ تو ان کو واپس مل گئی۔ اب بکر صاحب بولے ٹھیک ہے بیوی تو ملی، لیکن 1 مہینے تک جو بیوی میرے ساتھ نہیں تھی اس کا کیا؟ اس کا مجھے عوض دلا دیا جائے، اب کیا عوض دلانا؟ کیا پیسے دینا کہ 1 مہینے تک تم جو بیوی سے استفادہ نہیں کرے بول کے پیسے بھی نہیں دے سکتے، یا یہ نہیں بول سکتے کہ چلو اس کی بیوی، وہ گواہوں کی بیوی ان کے حوالے کرو، ایسا بھی نہیں بولا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ آئی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا چونکہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا کوئی عوض ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کا کوئی ضمان بھی نہیں لگ سکتا، اس کی بھرپائی نہیں کی سکتا۔ اب یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ بھی سمجھو کہ مہر اور جو ہے کیا کہتے ہیں ادائے مہر کا بھی قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ اگر مہر نہیں دیا ہوا ہے تو انہیں مہر نہیں دیا ہوا ہے تو ادائے مہر کا بھی قاضی صاحب فیصلہ کریں گے۔ اب انہیں یہ بھی نہیں بول سکتا کون؟ شوہر، دیکھو بھائی وہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے میرے کو مہر دینا پڑا، ارے مہر تو پہلے لازم ہوا تھا، انہیں نہیں بول سکتا کہ جو ہے انہیں بعد میں خلا لے کر الگ ہو سکتی تھی، طلاق کا فیصلہ کرانے کی وجہ سے
طلاق کا کرانے کی وجہ سے مجھے مہر دینا پڑا ہے، لہٰذا میں جو مہر بیوی کو دیا ہوں میری طلاق شدہ بول کے جو فیصلہ کرے، حالانکہ طلاق نہیں ہوئی تھی، تو مجھے جو ہے وہ مہر ان گواہوں سے دلوایا جائے، یہ بھی جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر لازم ہوا ہے کس وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے لازم ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بیوی کی وجہ سے نکاح لازم ہوا ہے، اور انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں انہیں جو ہے خلا لے کے الگ ہو سکتی تھی تو مہر میرا بچ جاتا تھا، وہ بچتا تھا نہیں بچتا تھا وہ بات کی بات ہے، لیکن ان گواہوں نے تیرے مہر میں کوئی اضافہ نہیں کروایا، ان گواہوں نے کوئی اضافہ نہیں کروایا، تو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان تو ان کو واپس مل گیا، یعنی بیوی چلی گئی تھی بیوی آ گئی، بیوی چلی گئی تھی بیوی آ گئی، لیکن جو ہے ان گواہوں کو سزا کے علاوہ ان پر کوئی ضمان نہیں لگایا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ اور ملکیت نکاح نہیں ضمان لگے گا بعد الدخول طلاق کی گواہی سے، ملکیت نکاح کا ضمان نہیں لگے گا، بولیے، بعد الدخول طلاق کی گواہی سے۔ بعد الدخول طلاق کی اس بات سے بول رہے ہیں کہ قبل الدخول اگر طلاق ہو تو اس وقت مہر واجب نہیں ہوتا نا، تو وہ زیادہ جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ تفریع ثالث لنا، یہ ہماری تیسری تفریح ہے، علی ان ما لا مثل له لا یضمن، اس بات پر کہ جس کا مثل نہ ہو اس کا ضمان نہیں ہے، سمجھ میں عامر میاں؟ جس کا مثل نہ ہو اس کا ضمان نہیں ہے، یعنی اذا شہد الرجلان، دو آدمیوں نے گواہی دی اس طور پر کہ اس نے طلاق دیا اپنی بیوی کو دخول کے بعد، فحکم القاضی علیہ باداء المہر والتفریق، حاکم نے قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر مہر کے ادا کرنے اور تفریق کرنے کا، ثم رجع الشاہدان، پھر دونوں گواہ واپس لوٹ گئے، یعنی اپنی غلطی سے لوٹ گئے اور بولے ہم جھوٹی گواہی دیے تھے، فعندنا، ہمارے پاس، لا یضمنان للزوج شیئا، وہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے شوہر کے لیے کسی چیز کے، شوہر کے لیے کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، لأن المہر کان واجبا علیہ بسبب الدخول، اس لیے کہ مہر تو واجب تھا دخول کے سبب، مہر تو واجب تھا دخول کے سبب، سواء کان طلقا اولا، برابر ہے چاہے وہ اس کو طلاق دیا تھا یا طلاق نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فما اتلف علیہ شیئا الا حل استمتاعہ بالمرأة، ان دونوں نے اس پر کوئی چیز تلف نہیں کی مگر اس کے بیوی کے استمتاع کا حلال ہونا بیوی سے، اس کے استمتاع کا حلال ہونا بیوی سے، یہ دونوں کون سا نقصان کرے اس کو کہ اتنے دن بیوی اس کے ساتھ نہیں رہی، اسی کو کیا بول رہے ہیں؟ بیوی سے فائدہ اٹھانے کا حلال ہونا، اس حلال چیز کو نہ کیا کر دیے؟ چھین لیے، کیسے چھین لیے؟ طلاق کی گواہی دے کے، بولو میاں، طلاق کی جھوٹی گواہی دے کے اس کے فائدہ اٹھانے کو کیا کر دیے؟ روک دیے، یہ بولیں گے آپ۔ وَهُوَ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ، اسی کو تعبیر کی گئی ملکیت نکاح، طلب کیا چیز کرے؟ ملکیت نکاح طلب کرے، یعنی بیوی کے بزے سے فائدہ اٹھانے کی جو ملکیت حاصل تھی اس ملکیت کو جو ہے کیا کرے؟ چھوڑ دیے، کھینچ لیے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لَا مُمَاثَلَةِ الْبُضْعِ بِبُضْعٍ آخَرَ، نہ کوئی مثل ہے ایک بزے کے دوسرے بزے سے، اسی کو میں بولا نا کہ اس کی بیوی کو چھین لیے تو ان لوگوں کی بیوی لا کے اس کو دے دو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ حَرَامٌ، اس لیے کہ وہ تو شریعت میں حرام ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اتنے دن بیوی نہیں تھی نا، اتنے دن بیوی نہیں تھی میرے کو اس کے پیسے دو، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ بزا کے بدلے میں پیسے مانگ رہے ہیں، بزا کے بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں؟ پیسے مانگ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا مُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ، اور مال کی بھی کوئی مماثلت نہیں ہو سکتا، لِأَنَّ تَقَوُّمَهُ بِالْمَالِ لَا يَظْهُرُ إِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُورَةً لِشَرْفِهِ، اس لیے کہ اس کی قیمت لگانا مال کے ذریعے، اگرچہ کہ بزا کے نکاح کے موقع پر بزا کا بدلہ مہر بولا جاتا ہے، لیکن اس کو وقتی طور پر قیمت لگائی جاتی ہے صرف نکاح کے حد تک، صرف نکاح کے حد تک، اس سے ہٹ کے بزا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی قیمت لگانا مال کے ذریعے نہیں ظاہر ہوتا مگر نکاح کے وقت ضرورتاً، مگر نکاح کے وقت ضرورت ہے، لِشَرَفِهِ، اس کی شرافت کو بتانے کے لیے کہ عورت کوئی اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہے، اسے اپنا بزا آپ کو دے رہی ہے تو ویسے اس کو ضائع مت کر دو، کچھ نہ کچھ اس کی دلجوئی کے لیے اسے پیسے دیا کرو۔ وَلَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيقِ اصلاً، اور تفریق کے وقت میں تو یہ بالکل ظاہر نہیں ہوگا، تفریق کے وقت میں ظاہر نہیں ہوگا کہ بزا کو جو ہے پیسے ویسے دے کے الگ کر دیا جائے۔ وَلِهَذَا صَحَّتْ إِزَالَتُهُ بِالطَّلَاقِ، اسی وجہ سے صحیح ہے اس کا زائل کرنا، کس کا؟ ملکیت نکاح کا زائل کرنا طلاق کے ذریعے، بلا بدل ولا شہود ولا ولی ولا اذن، بغیر بدل کے، بغیر گواہی کے، بغیر ولی کے، بغیر اجازت کے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اگر کوئی ملکیت نکاح کو ضائع کرتا ہے، زائل کر دیتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں، کسی ولایت کی ضرورت ہے؟ نہیں،
کوئی بدل کی ضرورت ہے نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ملکیت نکاح کا اصل جو ہے اس کا تبادلہ مال سے نہیں ہے، صرف نکاح کے وقت میں بضاع کی قیمت لگائی گئی اس کی شرافت کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. البتہ مصنف پر ایک اعتراض ہوتا ہے، آپ بولیں کہ ملکیت نکاح کو زائل کرنے کے لیے مال نہیں لگتا، تو خلا میں تو مال لگتا ہے. خلا میں تو مال لگتا ہے کہ بیوی کیا کرتی ہے، کچھ مال دے کر شوہر سے علیحدگی حاصل کرتی ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس کو بولیں گے خلاف قیاس. احناف کے پاس دو چیزیں ہمیشہ رہتی ہے، اگر پھنس گئے تو بولتے ہیں خبر مشہور سے ثابت ہے، یا جو ہے کوئی ایسی چیز سے آ گئی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو بول دیتے ہیں یہ خلاف قیاس. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں پر ہی بولتے ہیں پھر خلا کے ذریعے اس کی قیمت جو لگائی جا رہی ہے، یعنی مال دے کر بیوی علیحدہ ہو رہی ہے یا کم سے کم مہر معاف کر کے علیحدہ ہو رہی ہے، تو بولتے وہ خلاف قیاس، وہ خلاف قیاس، اس میں ہم بحث نہیں کرتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَإِنَّمَا نَصِيرُ مُتَفَوِّقَةً متقومۃ ہے جی، وہ فوقۃ نہیں ہے، ہاں تصیر متقومۃ، ہاں تصیر ہے، وہ دونوں میں صحیح کر لینا. چلو میں پینسل تمہاری، ہاں، اور وہ متقوم ہو جاتا ہے. متقوم کیا ہے وہ؟ اور وہ متقوم ہو جاتا ہے، متقوم ہو جاتا ہے خلا میں نص کے ذریعے خلاف قیاس. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا بھائی خلا میں مال دے کے خلا حاصل کرو بول کے، تو اس کو بولیں گے ہم خلاف قیاس متقوم ہے. بضاع خلا کے وقت میں متقوم ہو جاتا ہے خلاف قیاس کیونکہ نص میں آیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے بھائی. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ. اب اس کے بعد عبارت جو ہے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ ملکیت نکاح کا ضمان نہیں لگے گا بعد الدخول، طلاق کی گواہی دینے پر. ملکیت نکاح کا ضمان نہیں لگے گا. متن دیکھو، متن ملکیت شاہد، ملکیت نکاح کا ضمان نہیں لگے گا بعد الدخول، طلاق کی گواہی دینے پر. اگر کوئی مان لو تھوڑی دیر کے لیے دخول سے پہلے طلاق کی گواہی دے کر جو ہے ملکیت نکاح کو زائل کر دیا، اس کا برخلاف کیا ہوا؟ دخول سے پہلے، یعنی جنید میاں ایک سے نکاح کرے تھے ایک لڑکی سے، جماعت میں چلے گئے. اچھا انہوں جاتے جماعت میں، شاید میں نکاح کر کیا کرے، جماعت میں چلے گئے. واپس آنے تک انہوں خوش ہے، آنے کے بعد میں رخصتی کر لوں گا اور جو ہے بیوی کے ساتھ دم مچاؤں گا. مگر کیا ہوا، قاضی کے پاس کوئی پہنچ کے جو ہے گواہی دے دیے. دو گواہان آ کر کیا گواہی دے دیے، ارے شاید میاں تو جماعت میں جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، جماعت میں کیا کرے ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں. اور دونوں گواہوں پر جرا کی گئی تو قاضی صاحب جرا کر کے پتہ چلا دونوں ایک آدمی ہیں، ماشاءاللہ جماعت میں جاتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے کیسا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا قاضی صاحب کیا کرے، فیصلہ کر دیے. طلاق کا فیصلہ کرتے ہی کیا ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی. البتہ طلاق قبل الدخول پر آدھا مہر دینا پڑتا نا، طلاق قبل الدخول پر آدھا مہر دینا. تو اب شاہد صاحب کیا کرنا ہے، آدھا مہر دینا ہے، تو آدھا مہر دے دیے. اور بیوی بولی چلو اچھا ہوا، کچھ نہیں تو نہیں، کم سے کم آدھے پیسے تو اپنے کو آ گئے. یہ بول کر بیوی تو خاموش رہی. بعد میں دونوں گواہ آ کے قاضی صاحب کے پاس، ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم لوگ جو ہے جھوٹ بولے، نیک ہوتے ہوئے جا کے قاضی صاحب کے پاس رجوع کر لیے. اب وہ رجوع کرنے کے بعد جو ہے قاضی صاحب بولیں گے ٹھیک ہے تم لوگ رجوع کر لیے، میں جو فیصلہ کرنا ہے کروں گا شاہد کے بارے میں. مگر شاہد صاحب کیا کرے، دعویٰ بولے تو میری بیوی کو طلاق دلوا کے ان لوگوں کیا کرے، میرا نقصان کر دیے، آدھا مہر مجھے دینا پڑا، لہذا وہ آدھا مہر ان سے دلایا جائے. تو ان کا یہ مطالبہ صحیح ہے، صحیح ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں دیکھیے، لأن قبل الدخول، اس لیے کہ قبل الدخول لا يجب، وانما قید بالطلاق بعد الدخول، اور مصنف نے قید لگائی ہے طلاق بعد الدخول کی متن کی عبارت میں. کیوں؟ لأنه اذا شهدا بالطلاق قبل الدخول، اس لیے کہ وہ دونوں جب گواہی دیں طلاق قبل الدخول کی، ثم رجعا، پھر وہ دونوں لوٹ جائیں، یضمنان نصف المہر للزوج، وہ دونوں ضامن ہو جائیں گے نصف مہر کے شوہر کے لیے. لأن قبل الدخول لا يجب عليه المہر، اس لیے کہ قبل الدخول مہر واجب نہیں ہوتا اس پر مگر طلاق کے وقت. قبل الدخول مہر واجب نہیں ہوتا ہے مگر طلاق کے وقت. لأنها تحتمل ان ترتد او طاوعت ابن الزوج، اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، یا جو ہے شوہر کے بیٹے کو قدرت دے دے. مطلب طلاق قبل الدخول، اگر طلاق انہوں نہیں دیتے، دخول سے پہلے طلاق نہیں دیتے، انہیں خود بخود اپنی طرف سے کچھ حرکت کر کے جو ہے اپنی طرف سے کچھ حیدر کر کے مہر کو جو ہے کیا کر سکتی تھی، اپنا نقصان کروا سکتی تھی. کیسے؟ مرتد ہو گئی نعوذ باللہ. یا اسی طرح پر شوہر کے بیٹے کو قدرت دے دی، یعنی شاہد صاحب کو مثال نہیں دے سکتے، کسی اور کا کوئی جو ہے اس کا بیٹا تھا آلریڈی، کوئی بیٹے کے سامنے کیا کری، انہیں اپنے آپ کو بیٹے پر قدرت دے دی، تو باپ سے نکاح حرام ہو جاتا نہیں، حرام ہو جاتا.
تو یہاں پر جو ہے اس کو مہر نہیں ملنے والا ہے. تو ویسا جو مہر نہیں ملتا تھا لیکن طلاق قبل دخول دلوا کر کیا کرے ہیں, شاہد دونوں گواہان مہر دلوائے ہیں جھوٹی گواہی دے کر. ٹھیک ہے. لأن قبل الدخول يجب عليه المہر الا عند الطلاق, اس لیے کہ قبل دخول مہر واجب نہیں ہوتا مگر طلاق کے وقت, اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ مرتد ہو جائے یا شوہر کے بیٹے کو خدرت دے دے. فحينئذ يبطل المہر اصلا, تو اس وقت جو ہے مہر بالکل ہی باطل ہو جاتا تھا. وانما اکد نصف المہر بالطلاق, اور انہیں تو موقت کر دیا ہے نصف مہر کو طلاق کے ذریعے. فكأن الشاہدین اخذا نصف المہر من ید زوجہ, گویا کہ دونوں گواہوں نے نصف مہر کو لے لیا شوہر کے ہاتھ سے. وَأَعْطَاهَا, اور اس بیوی کو کیا کرا, دلوا دیا. لہذا اب شوہر کو وہ دونوں کیا کرنا, دینا پڑے گا. فَيَزْمِنَانِ مَا أَعْطَاهَا, وہ دونوں ضامن ہو جائیں گے جو کچھ ان دونوں نے بیوی کو دیا ہے, دلوایا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے معلوم ہو رہا اوپر کی عبارت سے کہ جو ہے قاضی صاحب ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا طلاق کا, تو وہ فیصلے سے رجوع نہیں کرتے. اب وہ رجوع کرنا نہ کرنے کا ان کو اختیار ہے. اگر قاضی صاحب جو ہے اس طلاق کے معاملے کو بولیں گے کہ نہیں میں تو فیصلہ دیا تھا, وہ فیصلہ اب جو ہے میں پلٹا دیتا ہوں, تو وہ پلٹ جائے گا. اگر قاضی صاحب نہیں پلٹائیں گے تو پھر نہیں پلٹے گا, وہ طلاق ثابت ہو جائے گی. ہاں یہ بھی ہے, کیونکہ شریعت میں قضاء قاضی کا شرع الشارع, قاضی کا فیصلہ شارع کی شریعت کی طرح ہے. قاضی جب فیصلہ کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو فیصلہ جو ہے شرعاً ثابت ہو جائے گا, خلاف نہیں. اب جو قاضی فیصلہ کر رہا ہے گواہوں کی وجہ سے فیصلہ کر رہا نا بھائی, تو فیصلہ ثابت ہو گیا. پھر گواہ آگے رجوع کرے, رجوع کرنے کے بعد پھر قاضی فیصلہ کرنا, واپس اپنے فیصلے کو پلٹنا, تب جا کے وہ فیصلہ پلٹتا ہے. آئی بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.